السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور پیارے بچوں، آج سے انشاءاللہ ہم باقاعدہ اپنے سبق کا آغاز کریں گے اور قرآن مجید کو سیکھنے کی طرف آج ہمارا پہلا قدم اٹھے گا۔ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہماری یہ جو کلاس ہے یہ پروجیکٹر کے ذریعے سے ہوگی، باقاعدہ ایک بورڈ کے اوپر جو ہے پروجیکٹر کی اسکرین کے ذریعے سے آپ کو سکھایا اور پڑھایا جائے گا۔ البتہ ذہن میں یہ بات تھی کہ باقاعدہ وہ کلاس شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کو اس تعلق سے جان لینا اور سمجھ لینا بہت ضروری ہے، ورنہ اگر یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں، جو سکھا رہا ہوں آج انشاءاللہ، جو آپ لوگوں کو بتائی جائیں گی، ان کی حیثیت بنیاد کسی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی بلڈنگ بنائیں گے تو پہلے بنیاد مضبوط کریں گے، پھر اوپر بلڈنگ بنا کر کے لے کر کے جائیں گے، اور بنیاد مضبوط نہ ہو یا بنیاد ہی نہ ہو تو پھر بلڈنگ ٹکے گی نہیں، خراب ہو جائے گی۔ لہذا آج کی یہ جو بات ہے پہلے اس کو سمجھیں، اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھائیں، اتاریں، اپنے بچوں کو سکھائیں، سمجھائیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے سبق کو شروع کریں گے۔ جب تک اس کلاس کو آپ نہ لے لیں، آگے کی کلاسز مت دیکھیے گا، یہ مت سوچیے گا اس کلاس کو اسکپ کر دیں، اس میں تو کچھ آئی نہیں، کوئی الفاظ ہی نہیں ہے۔ اس کلاس کے بغیر آپ کی ساری آگے کی کلاسز بیکار ہیں، یاد رکھیے گا، اس لیے اس کلاس کو ضرور لیجیے گا، آج کی اس کلاس کو، یہ بہت اہم ہے۔ اس کے اندر جو باتیں آج آپ سیکھیں گے انشاءاللہ ساری زندگی آپ کے کام آئیں گی۔ یہ میرے بڑوں کی جوتیوں کی برکت ہے، یہ میرے اکابر کی محبت اور شفقت کی برکت ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ چیزیں سکھا دی۔ آج میں آپ کو دے رہا ہوں، ہمارے لیے خوب دعا کیجیے گا، میرے بزرگوں کے لیے، میرے استادوں کے لیے خوب دعا کیجیے گا، میرے ان ساتھیوں کے لیے خوب دعا کیجیے گا جو میرا ساتھ دیتے ہیں آپ کے سامنے آنے میں۔ تو اب ہم باقاعدہ اپنی بنیاد کو سیکھنے لگیں، سمجھنے لگیں، مضبوط کرنے لگیں۔ ظاہر سی بات ہے، بنیاد مضبوط ہوگی تو آگے کی عمارت بھی مضبوط ہوگی، بنیاد خراب ہوگی تو پھر آگے کی عمارت بھی خراب ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں پر سیکھنے والے جو لوگ ہیں وہ بچے بھی ہیں، ہاؤس وائز بھی ہیں، کاروباری لوگ بھی ہیں، بلکہ اللہ کا فضل ہے ہماری اس کلاس کے اندر ان لوگوں نے بھی ایڈمیشن لیا ہے جو باقاعدہ مدرس کی حیثیت سے مدرسے کے اندر پڑھاتے ہیں، مکتب میں پڑھاتے ہیں، مدارس میں پڑھاتے ہیں۔ میرے پاس ایسے بہت سارے لوگوں کے میسیجز آئے تھے کہ ہم بھی اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ بھائی مجھے تو لگتا ہے، میری خوش نصیبی کہ میں ان لوگوں سے کچھ نہ کچھ سیکھ لوں گا۔ باقی ان لوگوں نے یہ جوش دکھا کر، یہ جذبہ دکھا کر مجھے بڑا خوش کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری امت کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں کہ اتنے بڑے عہدے پر بیٹھنے کے بعد، مدرس بننے کے بعد، محتمم بننے کے بعد، استاد بننے کے بعد، پھر بھی ان کے اندر یہ جذبہ نہیں، ہم اور بھی کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ سلام ان لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہمارے سروں پر دیر تک بٹھائے رکھے۔ تو دیکھیے، ہمارے آج اس دور کے اندر پڑھنے پڑھانے کے بہت سارے طریقے ایجاد ہو چکے ہیں، بہت سارے طریقے ہو چکے ہیں، بے شمار طریقے ہو چکے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے طریقے کو یہی سوچ کر شروع کرتا ہے کہ لوگوں کو آسانیاں ہوں، سہولت ہو، اور جتنا آسان ہو سکے ہم لوگوں کو پڑھا دیں۔ ہماری اس کلاس کا مقصد بھی یہی ہے، ہم آسان کر کے آپ کے سامنے قرآن مجید کو لانا چاہتے ہیں، سکھانا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ اس کا محسوس کریں گے کہ کتنا آسان کر کے آپ کے سامنے ایک حلوے کی طرح انشاءاللہ یہ ہوتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگوں میں بچپن سے ایک طریقے کا ڈر بیٹھ جاتا ہے، تو بڑا مشکل ہے، عربی ہے، بہت مشکل ہے، کیسے سیکھو گے؟ تو وہ ایک طریقے سے مانوس ہی نہیں ہو پاتے۔ آپ اس کلاس کو لیجیے گا، سیکھیے گا، سمجھیے گا، آپ کو سمجھ میں آئے گا کتنا آسان ہے۔ 10-15 منٹ کے اندر ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے اصول ہوتے ہیں، 2-4 باتیں ہوتی ہیں، ان کو روزانہ سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ پڑھتے پڑھتے بہت آگے پڑھتے چلے جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ ایک دم گھول کر نہیں پلائیں گے ہم، ایک دم ایسا نہیں ہوگا کہ بہت سارا پڑھا دیں، نہیں، ہم روز پڑھیں گے، تھوڑا پڑھیں گے، تھوڑا پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ کہتے ہیں نا، بوند بوند سے تالاب بن جاتا ہے، تو انشاءاللہ تالاب ہم بوند بوند سے بھریں گے۔ ہفتے میں اس کی 3 کلاسز ہوں گی، بہت ہے 3 کلاسز، باقی کی اور جیسے آپ نے منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے آپ نے 3 دن کلاسز لی، آپ ایک دن کا ایک ایسا بھی رکھیں جس میں جو کلاسز آپ نے لی ہیں اس کا آپ ریویژن کریں، اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کر کے، خود بھی آپ پڑھیں، کیونکہ ہمارے یہاں پڑھنے والے ماں باپ بھی ہیں، اپنے بچوں کو لے کر کے بیٹھ رہے ہیں، ان سے بھی میں درخواست کر رہا ہوں کہ جب آپ بچوں کو لے کر کے بیٹھیں، اب جو باتیں میں بتاؤں گا ان باتوں کا خیال رکھیں، اور ہمارے جو وہ مدرسے کے محتمم حضرات ہیں، مدرس حضرات ہیں، وہ لوگ، ان سے بھی میں درخواست کر رہا ہوں کہ ان باتوں کو سامنے رکھ کر کے پڑھائیں، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ اور جو لوگ پڑھ رہے ہیں نا، بچوں کو لے کے، یہ خود بھی پڑھ رہے ہیں، ٹین ایج ہیں، بڑے ہیں، کاروباری ہیں، ہاؤس وائف ہیں، وہ ساری بہنیں، بھائی، بزرگ، ان باتوں کو، یہ لوگ بھی ان باتوں کا خیال رکھیں۔ دیکھیے، جب بھی آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، آپ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں اور قرآن مجید سکھانا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو جو ہے وہ قرآن مجید پڑھنا آ جائے اور ان کے لیے اللہ کا کلام جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ تو سب سے پہلے تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ ویڈیو جیسے آپ لگائیں، آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیو پہلے دیکھ لیں، اچھے سے دیکھ لیں، چاہے دوبارہ دیکھنا پڑے آپ کو،
ایک مرتبہ پہلے دیکھ لیں کہ کیا باتیں اس کے اندر ہوئی ہیں، کیا سبق پڑھایا گیا ہے، کون سے قواعد سمجھائے گئے ہیں، کیونکہ تجوید اور قواعد اور مخارج ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر ہماری کلاس ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا قاف اور کاف کے اندر فرق ہی نہ ہو، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ اتنا مشکل بنا دیا جائے کہ بچے خوف کر کے لگے ہوئے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زبانیں موٹی ہو جاتی ہیں، بیچارے بڑے ہو جاتے ہیں، ساری زندگی انہوں نے پریکٹس ہی نہیں کی، ان کی زبان ہی موٹی ہو گئی، پڑھ ہی نہیں پاتے۔ بوجھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت آسان ہے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بہت آسان کر کے میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ بہت آسانی کے ساتھ ہا اور ہاں میں فرق کر لیں گے، آپ بہت آسانی کے ساتھ قاف اور کاف میں فرق کر لیں گے۔ آپ کریں گے انشاءاللہ، آپ کریں گے، مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ کریں گے۔ بس آخر تک کلاس میں لگے رہیے گا، اور جو چیزیں بتائی گئی ہیں، جو انسٹرکشن بتائے گئے ہیں، اس کو انسٹرکشن جو بتائے گئے ہیں ان کو فالو کیجیے گا، جس طریقے سے آپ کو کہا گیا ہے اس طریقے سے کیجیے گا۔ کاپی لے کے بیٹھ جائیے گا، ایک مرتبہ پہلے ویڈیو دیکھ لیں اور پھر کاپی لے کر کے بیٹھیں، جو بتایا گیا ہے اس کو لکھ لیں، پھر دوبارہ دیکھ لیں، کوئی بات نہیں، 10 منٹ دو بار کر لیں گے، 10-15 منٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہونے والا۔ دوسری بات یہ کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں سے میری ایک درخواست ہے، جیسے میں نے کہا نا، ہمارے لیے دعا ضرور کرنا، ہمارے لیے بھی دعا کرنا، اور جن بچوں کو آپ لے کر کے بیٹھ رہے ہیں، گھر کے بچوں کو آپ لے کر کے بیٹھ رہے ہیں وہ، یا مدرسے کے اندر بچوں کو لے کر کے بیٹھ رہے ہیں آپ وہ، ان کے لیے بھی آپ الگ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ بچے پڑھ رہے ہیں اور ہم ان کو پڑھا رہے ہیں، یہ بچے سیکھ رہے ہیں، یا اللہ ان کا سیکھنا آسان فرما، ان کے لیے اپنا علم آسان فرما، اپنے قرآن کو ان کے لیے آسان فرما۔ دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اس کام میں۔ دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں سے میری ایک درخواست ہے کہ پڑھنے اور پڑھانے سے پہلے اپنی نیتوں کی اصلاح کر لیں۔ دیکھیے ہم کیوں پڑھ رہے ہیں اس کا ضرور جائزہ لینا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ مدرسے میں پڑھا کر اس سے ہم پیسہ کمائیں گے، ہوم ٹیوشن دے کے ہم اس سے پیسہ کمائیں گے، نہیں، ٹھیک ہے آپ مدرسے میں پڑھائیے، آپ ہوم ٹیوشن دیجیے، اور اس کے بدلے میں ملنے والی اجرت بھی آپ کے لیے حلال ہے، میں اس پر فتوی بازی کرنے نہیں آیا ہوں، لیکن نیت یہ نہ ہو، نیت یہ ہو کہ ہم انشاءاللہ قرآن کے علم کو عام کریں گے، پھر اس میں جو وقت لگے گا اس وقت کے ملنے کے بدلے میں جو کچھ ہمیں ملے گا ہدیہ وغیرہ انشاءاللہ وہ مل جائے گا، لیکن ہدیے کی نیت نہ ہو، نیت ہو کہ ہم اپنے قرآن کے علم کو عام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی نیت کو جو درست کر لیں۔ آپ لوگوں سے ایک میری درخواست ہے کہ گھر کے اندر یا مدرسے کے اندر جو بچے پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ پیار کا، محبت کا، شفقت کا معاملہ رکھیں۔ دیکھیں ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں، جتنا زیادہ پیار سے، نرمی سے ان کے ساتھ پیش آئیں گے انشاءاللہ ان کے اتنے ہی زیادہ جلدی پڑھنے کی امید ہے۔ مدرسے کے اندر جو طلبہ پڑھتے ہیں، میری درخواست ہے کہ مدرسے کے اندر پڑھنے والے طلبہ میں کوئی فرق نہ کیا جائے، غریب طلبہ میں اور مالدار طلبہ میں فرق نہ کیا جائے، میری آپ سے درخواست ہے۔ سارے بچوں کے ساتھ ایک سا معاملہ کیجیے، کیونکہ بہت سارے طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو معاشی اعتبار سے، فائنینشلی بہت زیادہ اچھے نہیں ہوتے، لیکن ذہنی اعتبار سے اتنے تیز ہوتے ہیں کہ اگر ان کی صلاحیت کو ہم نے سمجھ لیا اور اس کو کام میں لا کر ہم نے اس کو کامیاب کر دیا، بہت بڑی امت کا حصہ آگے چل کر بنانے میں وہ ہمارا تعاون کر سکتا ہے۔ اس ایک بچے کے ذریعے سے پوری امت کے اندر انقلاب آ سکتا ہے، یہ سوچ کر کے کام کیجیے۔ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ ہمارے یہاں جو بچے پڑھ رہے ہیں، یہ باتیں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں میں، گھروں کے اندر جو بچے پڑھ رہے ہیں یا مدرسوں کے اندر جو بچے پڑھ رہے ہیں، ان کو صحیح نام سے پکاریں اور ان کو پورے نام سے پکاریں۔ ہمارے گھروں کے اندر ایک بڑی مصیبت یہ چل گئی ہے کہ بچوں کے پیارے پیارے نام ہوتے ہیں، نبیوں کے اوپر شعیب، عمر، صحابہ کے اوپر نام ہوتے ہیں، نبیوں کے اوپر نام ہوتے ہیں، اور ہم پتہ نہیں کیسے کیسے نام رکھ دیتے ہیں، گڈو، چنو، پپو، اور یہ نام ان کے چل جاتے ہیں۔ بچپن میں تو ان ناموں سے پکارا جانا ان کو برا نہیں لگتا کیونکہ وہ بچے ہوتے ہیں، لیکن عمر کا ایک وقت ایسا آتا ہے ان کی شادی ہو جاتی ہیں، وہ بڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ہی بچے ہو جاتے ہیں، اور ان کو ٹیٹو ٹیٹو، بٹو بٹو کہتے ہیں، پپو پپو کہتے ہیں، ببو ببو کہتے ہیں۔ پھر ان ناموں سے پکارا جانا ان کو بھی برا لگتا ہے، اور یہ نام ان کے اوپر لگتے بھی عجیب سے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہتے ہوئے، لیکن یہ بات حقیقت ہے، فیکٹ ہے، اس لیے بتا رہا ہوں، اچھا نہیں لگ رہا کہتے ہوئے۔ بعض لوگ یہ نام اپنے کتے بلیوں کے رکھتے ہیں، ایسے نام نہ پکاریں کسی کے۔ بچوں کے ساتھ خاص طور سے اس بات کا خیال رکھیں کہ بچوں کو ان ناموں سے نہ پکاریں، ان بچوں کے جو نام ہوں اچھے اچھے پیارے پیارے، ان ناموں سے ان کو پکاریں، پورے ناموں کے ساتھ ان کو پکاریں۔ ایک چیز کا پڑھتے ہوئے اور خیال رکھیں، وہ یہ کہ جو بچہ پڑھ رہا ہے وہ ہمیں پڑھتا ہے، سبق سناتا ہے اور صحیح سناتا ہے، تو بچوں کی حوصلہ افزائی ضرور کریں، ان کو ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، اس طریقے کے کلمات کہیں، شاباش کہیں، ان کی پیٹھ تھپتھپائیں، ان کی تعریف کریں، ان کو دعائیں دیں۔ ان باتوں سے بچوں کے اندر سیکھنے کا جذبہ اور بڑھے گا اور اس کے اندر طلب پیدا ہوگی، اور انشاءاللہ اس طلب کی برکت سے
قرآن کا پڑھنا بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے بے طلبی کے اندر پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے، جب طلب نہیں ہوتی نا، سیکھنے کا جذبہ نہیں ہوتا تو پڑھنا بھی مشکل لگتا ہے، بوجھ سا لگتا ہے، لیکن جب طلب ہوتی ہے تو پڑھنے کا دل چاہتا ہے، اور اس دل چاہنے کی وجہ سے وہ چیز آسان ہو جاتی ہے، اور اللہ کا کلام تو ویسے ہی آسان ہے، تو لہٰذا ہمارے ذرا سے رویے کی وجہ سے بچوں کے لیے قرآن بہت آسان ہو سکتا ہے۔ ایک چیز اور وہ یہ کہ بچوں کی جو ہے نا جوڑی بنا دیں آپ۔ دیکھیے اگر ہمارے یہاں پڑھنے والے جو بچے ہیں ان میں کچھ بچے ایسے ہیں جو بڑا اچھا پڑھ رہے ہیں اور کچھ بچے ایسے ہیں جو اچھا نہیں پڑھ رہے ہیں، تو لہٰذا 2 بچے لے لیں، ایک ذہین بچہ اور ایک کمزور بچہ، ان دونوں کی جوڑی بنا دیں آپ۔ ایک کمزور بچہ لے لیں، ایک ذہین بچہ لے لیں، دونوں سے کہیں بھائی تم دونوں دوستی لگاؤ اور تکرار کرو۔ تکرار کا مطلب یہ تم اس کا سنو یہ تمہارا سنے گا۔ انشاءاللہ اس جوڑی بنانے کی برکت سے، اس تکرار کی برکت سے یہ کمزور بچہ اس ذہین بچے کے مقابلے میں انشاءاللہ اچھا پرفارمنس دینے لگے گا، اس کے آس پاس آ جائے گا، یا کم سے کم کچھ نہ کچھ اس کے اندر آپ کو اٹھان دیکھنے کو ضرور ملے گی، اس لیے جوڑی ضرور بنائیں۔ ایک چیز اور وہ یہ کہ جو ہماری کلاس چلے گی، ہم تو آپ سے ہفتے میں ایک سوال پوچھ لیں گے، کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے آپ سے روزانہ سوال کیا جائے آپ روزانہ جواب دیں، پھر ایک کھچڑی سی پک جائے گی، ٹاپکس بھی الگ الگ ہیں، تو لہٰذا ہم جو ہمارے 4-5 ٹاپکس چل رہے ہیں ان میں سے ہفتے میں ایک ٹاپک پر ایک سوال کر لیا کریں گے، بس آپ جواب ضرور دیجیے گا۔ دیکھیے سرٹیفکیٹس کے لیے مجھ سے بہت سارے لوگوں نے کہا، کیونکہ بیچ میں ان سے کوئی تال میل نہیں ہوا، رمضان المبارک میں ایسا ہوا انہوں نے ایڈمیشن لیا، سرٹیفکیٹس کے لیے کہا، لیکن بیچ میں کوئی سوال جواب کا سلسلہ ان سے قائم نہ ہو سکا، انہوں نے ان کو سرٹیفکیٹس نہیں دیے۔ پھر یہ بے ایمانی ہوتی نا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے سوال جواب دیے، محنت کی، سبق پڑھا، کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ ہم آپ کو سند دینا چاہتے ہیں، آپ کو سرٹیفکیٹ دینا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو یہ پورا کام فالو کرنا پڑے گا۔ آپ یوٹیوب وغیرہ میں کمنٹ کریں، اور جو بھی آپ سے ہفتے میں ایک مرتبہ سوال کیا جائے آپ میرے پرسنل میں آ کر کے جو ہے میں سوال کروں گا، آپ میرے پرسنل میں آ کر کے جواب دیں۔ میرا نمبر سب لوگوں کے پاس تقریباً پہنچ گیا ہے، نہیں پہنچا تو میرے ساتھی آپ بھی پہنچا دیں گے، آپ اس نمبر کو ضرور سیو کر لیں، اور میرے پاس بھی اپنا نمبر سیو کروا دیں، کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے ساتھی جب آتے ہیں تو میں ان کو اپڈیٹ دیتا رہتا ہوں، سوال پوچھتا رہتا ہوں، اور وہ بھی مجھ سے کچھ سوال پوچھتے تو میں ان کو جواب دیتا رہتا ہوں۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ یہ سلسلہ اسی لیے قائم ہو سکتا ہے جب آپ لوگوں سے کوئی رابطے کی کوئی شکل ہو، یہ آسان سی شکل ہے کہ آپ نمبر وغیرہ سیو کر لیجیے۔ تو میں تو آپ سے ہفتے میں ایک مرتبہ سوال کروں گا، لیکن آپ بچوں سے سبق کے بارے میں بار بار سوال کریں۔ بچوں سے بچے نہیں ہیں گھر کے اندر، میاں بیوی پڑھ رہے ہیں، وہ ایک دوسرے سے پوچھیں، ماں باپ پڑھ رہے ہیں ان سے پوچھیں، بچے پڑھ رہے ہیں ان سے پوچھیں، مطلب جوڑی لگائیں، ایک دوسرے سے سوال جواب کرتے رہیں، تکرار کرتے رہیں، پوچھتے پاچھتے رہیں، امتحان کرتے رہیں، ایک دوسرے کا امتحان لیتے رہیں، ایک دوسرے کو امتحان دیتے رہیں، کاپی کے اندر نوٹ بنائیں اور اس طریقے سے کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی کے ساتھ پڑھنا آ جائے گا۔ ایک چیز اور وہ یہ کہ میں نے جیسے ایک بار کہا بھی تھا کہ ہماری یہ کلاس اس لیے نہیں کہ آپ اپنے مدرسے سے بچوں کو ہٹا لیں، مکتبوں سے بچوں کو واپس بلا لیں، نہیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو پہلے دکھا رہے ہیں تو پھر بچوں کو مدرسے بھیجنے کے بعد اس ویڈیو کا پڑھایا ہوا سبق وہاں بتا دیں، بھائی اس طریقے سے یہاں پہ بھی پڑھ رہا ہے۔ ہمارے اکابر علماء، ہمارے صحیح العقائد علماء اہل سنت یہ سمجھیں گے ان باتوں کو، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، علماء کو بتائیں کہ وہاں پہ بھی پڑھ رہا ہے تو اسی کے حساب سے وہ سبق دے دیں۔ اور اگر بچہ وہاں سے پڑھ کر آتا ہے بعد میں وہ ویڈیو دیکھتا ہے تو بعد میں ویڈیو دکھا دیں، تو اس سے اس کا جو ہے تکرار ہو جائے گا اور یاد دہانی ہو جائے گی اور اس کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ لہٰذا دن میں 2 بار تو کم سے کم یہ سبق ضرور پڑھیں۔ اور ابھی کووڈ-19 کی وجہ سے یا کورونا کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے مدارس کا نظام نہیں ہے، تو یہ ویڈیو دن میں 2 بار دکھائیں، ایک بار صبح دکھائیں، ایک بار شام دکھائیں، اور ساتھ میں لے کر کے بیٹھیں اور بچے کو خود بھی سمجھائیں، کہیں پر ویڈیو کو روک کر پاؤز کر کے سمجھانا پڑے، دیکھو یہاں پر یہ کہہ رہے تھے بیٹا، دیکھو یہاں پر یہ بات آ رہی تھی، اس طریقے سے بچوں کو پیار سے پڑھائیں اور سمجھائیں، انشاءاللہ آپ کو فرق دیکھنے کو ملے گا۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہمارے یہاں بچے جو پڑھ رہے ہیں وہ کمزور ہیں، یا اسٹوڈنٹس جو پڑھ رہے ہیں وہ کمزور ہیں، بڑی عمر کے لوگ بھی ہو سکتا ہے کمزور ہوں بیچارے، تو اس کا ایک آسان سا حل یہ ہے کہ جو کمزور بچے ان میں سے 2 کمزور بچوں کو لے لیں یا 2 کمزور اسٹوڈنٹس کو لے لیں اور ان کی آپس میں جو ہے ان کا مقابلہ کروائیں۔ کمزور بچوں کو، کمزور اسٹوڈنٹس کو بھی آگے بڑھنے کا پورا حق ہے، ان کی کمزوری ختم کرنے کا یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے، ان کے لیول کا امتحان ان کے بیچ میں ڈال دیں، وہ اپنے آپ حل کریں گے، اپنے آپ بیچ میں سے سوال جواب کریں گے، انشاءاللہ اس کے اندر بہت اضافہ دیکھنے کو ملے گا ان کے اندر ان باتوں سے۔ ایک بات اور وہ یہ کہ جو ہمارے مدرسے کے اساتذہ پڑھ رہے ہیں یا آگے پڑھا رہے ہیں، یا ہمارے وہ بہت سارے لوگ جو ٹیچر ہیں بچوں کو پڑھانا چاہ رہے ہیں، آپ لوگ بچوں کو برے الفاظ سے نہ پکاریں، او خبیث اور اس طریقے کے الفاظ، ایسے الفاظ سے نہ پکاریں، بچوں کا حوصلہ ٹوٹتا ہے، بچوں کی جو ہے ہمت ٹوٹتی ہے۔ بچوں کو کبھی بھی گالم گلوچ کرنا، مارنا، پیٹنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بچے کمزور ہوتے ہیں، ہر ایک کی طبیعت الگ ہوتی ہے، بعض کا موٹا دماغ ہوتا ہے، مارنے سے ان کا دماغ تھوڑی پتلا ہو جائے گا، پیٹنے سے تھوڑی سے ان کو آسان ہو جائے گا۔ ان کو سمجھائیں پیار سے، شفقت سے، جیسے اپنے بچے کو سمجھا رہے ہوں، انشاءاللہ تھوڑے دنوں کے بعد صحیح
مسئلہ حل ہو جائے گا. چاہے ایک دن کا سبق ایک ہفتے میں پڑھائیں, کوئی بات نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو گھول کے پلا دیں بس سبق تو بہت آگے بڑھ گیا. اور خدا کے واسطے دماغوں سے یہ کمپٹیشن نکالو. پڑوسی کا بچہ آگے نکل گیا, چاچا کا بچہ آگے نکل گیا, ماما کا بچہ آگے نکل گیا, نکلنے دو. بچوں کا کیا کمپٹیشن کروانا, بچوں کے اوپر ان کی طاقت کے مطابق بوجھ, ان سے زیادہ بوجھ مت ڈالو. یہ کمپٹیشن ابھی سے تم ان کا بنا رہے ہو, آگے جا کے زندگی میں یہی کریں گے وہ. پیسہ کمانے میں کمپٹیشن, گھر بنانے میں کمپٹیشن, ایسے نہیں کرنا چاہیے. بچوں کو ان باتوں سے ایک دوسرے سے کمپیئر نہ کریں, فلاں آگے بڑھ گیا, نہیں. بچوں کو جتنے بھی بچوں نے پڑھا اس پر حوصلہ افزائی کریں, شاباشی دیں, ماشاءاللہ کہیں, پیٹھ تھپتھپائیں, کچھ انعام دیں, کچھ ریوارڈ دیں, کچھ چاکلیٹ وغیرہ دیں, تاکہ بچے کو پڑھنے کا شوق ہو. چاہے وہ ایک ہفتے میں ایک سبق پڑھے, کوئی بات نہیں, پڑھنے دیں اس کو, کوئی جلدی نہیں. ایک اصول وہ یاد رکھیں کہ بہت چھوٹے بچوں سے ان کا بچپنا نہ چھینیں آپ. ہمارے اکابر علماء کے یہاں یہ اصول ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے تب اس کو سیکھنا سکھانا شروع کر دیں. کیا مصیبت ہے, ہمارے یہاں کمپٹیشن کا دور ہے. 2.5 سال کا بچہ دودھ چھوٹتا ہے اس کا نرسری KG میں ایڈمیشن کرا دیتے. اس بچے کا وزن اتنا نہیں ہوتا جتنا اس کی کتابوں کا بوجھ ہوتا ہے, اور اس کو اسکولوں کے اندر ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ پلے وے اسکول ہوتے ہیں, وہاں جھولے لگے ہوئے ہیں, بچوں کو اسکولوں سے مانوس کرنے کے لیے وہاں بچوں کو جھولوں کو اندر جھلایا جاتا ہے. لیکن بچوں کا بچپن نہ چھینو بھائی. کم سے کم ان بچوں کے اندر اتنی تھوڑی سی صلاحیت تو بننے دو, کچھ تھوڑا سا ہوشیاری تو آنے دو, اس کے بعد بچوں کو اسکولوں میں ڈالو. یہی مدرسے کا بھی معاملہ ہے, جلدی بچوں کے اوپر نہ ڈالیں. فلاں کے بچے نے اماں کا پارا پورا کر لیا, فلاں کا بچے کا قرآن لگ گیا, کرنے دو, جو جہاں جا رہا ہے جانے دو. اپنے بچوں کو یہ چیز نہ ڈالو. بہت سارے بچے ان باتوں کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں جی ہمارا بچہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, بیمار سا لگتا ہے, دم کر دو, پھر وہ عملیات والا کورس. تو بچے آدھے سے زیادہ ہماری ٹینشنوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں. نہ دیں وہ آپ ان کو, بچوں سے ان کا بچپن نہ چھینیں. 6 سال کا کم سے کم بچہ ہو جائے, اس کے بعد پڑھائی کا بوجھ ڈالیں اس کے اوپر. دیکھیے ایک چیز اور وہ یہ کہ جو آپ لوگ اگر یہ کلاسز لے کر کے بچوں کو پڑھانا آپ شروع کریں گے, آپ لوگوں سے ایک درخواست یہ ہے کہ اگر کسی کلاس کے اندر کوئی بچہ کوئی غلطی کر جائے تو ایک بچے کی غلطی کی سزا پوری کلاس کو نہ دیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا, ایک بچے نے کوئی کام کر دیا, یا ایک بچہ آیا سبق یاد نہیں تھا, دوسرا آیا یاد نہیں تھا, اتفاق سے 2-3 بچوں کے سبق یاد نہیں تھے, اور کلاس کے اندر پڑھ رہے 40-50 بچے, ہم نے پوری کلاس کو لتاڑ دیا. نکمو, نالائقوں, کھیلتے رہتے ہو, کودتے رہتے ہو, شور مچاتے رہتے ہو. ایسے نہیں کرنا چاہیے. 1 یا 2 بچوں کی سزا دوسرے بچوں کو جو ڈانٹنا پلائے اس کی سزا میں, ایک بچے کی وجہ سے سارے بچوں کو پریشان نہ کریں. یہ بھی ایک اصول ہے ہمارے پڑھنے لکھنے کا. ایک بات اور وہ یہ کہ ہمارے یہاں پر پڑھنے والے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ سے میں درخواست کروں گا کہ اپنی وضع قطع کو ضرور درست کرنے کی کوشش کریں. سنت کے مطابق داڑھی رکھیں, اپنے لباس کو درست رکھیں, مسواک استعمال کریں, عطر استعمال کریں, اور وضع قطع کے ساتھ ساتھ نماز و روزے وغیرہ کی جو پابندی کریں. میں نے کہا تھا کہ میرے اور آپ کے بیچ میں یہ ایک عہد ہو گیا, عہد و پیمان ہو گیا کہ انشاءاللہ ہماری اس کلاس کے اندر جڑنے والے سبھی اسٹوڈنٹس نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش کریں گے. آپ لوگوں سے میری ایک درخواست اور ہے, ہماری کلاس میں جڑنے والے جتنے لوگ ہیں, اب تمام ساتھیوں سے میری درخواست ہے کہ اپنے جو بچے ہیں جب وہ پڑھیں, ان کا پرفارمنس اچھا ہو اور وہ کلاس لیں, تو ان بچوں کو انعام دیں, لیکن انعام ایسا ہو جس سے شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو. بیٹا اگر تم نے اچھا سبق سنایا تو تمہارا برتھ ڈے کا چاکلیٹ کیک لے کر کے آئیں گے. اپنے بچوں کی ذہنی تشکیل میں یہ چیزیں نہ ڈالیں. ہماری اس کلاس میں جڑے ہوئے تمام لوگوں سے میری درخواست ہے کہ اپنے آپ کو مغربیت سے بچائیں, یہودیت سے, عیسائیت سے بچائیں. جب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو دین کا علم دیں گے تو انشاءاللہ دینداری بھی دیں گے, اور دینداری دینے کی وجہ سے ہمارے بچے انشاءاللہ دیندار بنیں گے. اس کے لیے ضرورت اس بات کی کہ ابھی سے ان ساری باتوں کو طلاق دے دیں. یہ برتھ ڈے وغیرہ اینڈ آل دیٹ سب ہٹائیں اس کو. ہم اپنے بچوں کو یہ چیزیں نہیں دیں گے انشاءاللہ عز و جل. ان اصولوں کی بنیاد پر ہماری کلاسز رہیں گی, تجوید, مخارج سب آئیں گے. آپ لوگوں سے میری ایک درخواست ہے وہ یہ کہ انشاءاللہ پہلے دن سے ساری چیزیں نہیں آ جاتی. جب ہم کلاس شروع کریں گے کل سے باقاعدہ پروجیکٹر شروع ہو جائے گا ہمارا, پروجیکٹر لے کر کے آئیں گے, اس پر ہم بورڈ پہ اوپر کلاس شروع کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں سب کچھ آ جائے. میں نے کہا نا تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے. تو خدا کے واسطے آپ لوگوں سے درخواست ہے نرمی والا معاملہ رکھنا. پہلے ہی دن سے ایسا نہ ہو کہ کمنٹس کرنے شروع کر دیں آپ نے ایسے کیوں پڑھایا ویسے کیوں پڑھایا. شروع ہے, آگے ہمیں نا ابتدائی عشق ہوتا ہے کیا, آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تو 2-4 10 کلاسوں سے آپ لوگ جو ہے پریشان نہ ہوں. آہستہ آہستہ ساری باتیں آئیں گی. ابھی ہم
زیرو لیول سے. ظاہر سی بات ہے آپ میں سے پڑھے والے جتنے لوگ آپ لوگ یہاں کلاس لے رہے ہیں ہر ایک کا لیول الگ ہے. کوئی ماشاءاللہ حافظ بھی ہے, کوئی قاری بھی ہے, کوئی تجوید پڑھا ہوا ہے, کوئی تفسیر بھی پڑھا ہوا ہے, بہت سارے علماء بھی ہیں ہماری کلاس میں, اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں بیچارے جو بالکل زیرو لیول کے. لیکن میرے لیے تو آپ سب زیرو لیول کے ہی ہیں نا. تو ہر ایک کی اپنی صلاحیت, ہر ایک کی اپنی پڑھائی. آپ سے درخواست کروں گا کہ فوراً کوئی جلد بازی نہ کریں, فوراً کوئی سوال پوچھنے میں جلدی نہ کریں, کمنٹ کرنے میں جلدی نہ کریں. آپ آہستہ آہستہ کلاسز لیتے رہیں, انشاءاللہ آپ کو بہت نفع ہوگا, بہت فائدہ ہوگا, اور ساری باتوں کے جوابات انشاءاللہ ایک ایک کر کے اس کلاسز میں ہم دیر سویری صحیح لیکن دیں گے ضرور. پروردگار ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.